ہے کہ حقائق اتنے واضح تھے اور سچ اتنا واضح تھا کہ اس میں ابہام کی گنجائش نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس سے پہلے فورن فنڈنگ کیس میں بھی عمران خان صاحب کے خلاف جو شواہد سامنے آئے اس سے ثابت ہوا کہ انہوں نے منی لانڈرنگ بھی کی تھی، انہوں نے غیر قانونی بینک اکاؤنٹس بھی رکھے تھے، انہوں نے نان ڈسکلوجر بھی کیا تھا، انہوں نے کنسیلمنٹ آف فیکٹس بھی کیا تھا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ انہوں نے خیرات کے نام پہ جو پیسہ اکٹھا کیا تھا اسے سیاست اور تشہیری مہم کے لیے استعمال کیا، جس کے بارے میں فائنینشیل ٹائمز نے ایک مفصل رپورٹ شائع کی۔ شہباز شریف صاحب کے خلاف جب ڈیلی میل نے ایک جھوٹی خبر شائع کی تو وہ اسے فوراً عدالت میں لے گئے، لندن کی عدالت میں اس کے خلاف مقدمہ کیا۔ آج مہینوں گزر گئے ہیں لیکن عمران خان صاحب نے ابھی تک فائنینشیل ٹائمز کے خلاف کوئی مقدمہ لندن کی عدالت میں نہیں کیا، چونکہ انہیں معلوم ہے کہ اگر انہوں نے ایسا کیا تو خود لندن کی عدالت سے ان کے خلاف ایک اور فیصلہ آ جائے گا۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ قوم کی آنکھوں میں دھول جھونکتے رہے اور ہر جائز اور ناجائز طریقے سے پیسہ اکٹھا کرنے میں لگے رہے، اور اس پیسے کو اکٹھا کر کے انہوں نے ملک کے اندر ہمیشہ انتشار کی اور نفرت کی سیاست کی۔ اور اب توشہ خانہ کیس کے اندر بھی جو حقائق سامنے آئے ہیں وہ انتہائی شرمناک ہیں، افسوسناک ہیں، چونکہ کوئی شخص جب سربراہ مملکت ہوتا ہے تو اس منصب کے اوپر اس سے ایک بہت اعلیٰ کردار کی توقع رکھی جاتی ہے۔ اگر کسی ملک کا وزیر اعظم جو ہے وہ ان تحائف کے اندر غبن کرے گا جو اس کو بحیثیت وزیر اعظم یا سربراہ حکومت دیے جائیں گے، تو پھر آپ ایک عام شہری سے کیا توقع رکھیں گے کہ وہ کس قسم کے کردار کا مظاہرہ کرے گا؟ عمران خان صاحب نے جو تحائف ملے ان کو ناجائز طریقوں سے فروخت کیا، اس سے منافع کمایا اور ان کو ڈکلیئر نہیں کیا صحیح طریقوں سے، اور یہ بات بھی آج دنیا میں زبان زد عام ہے کہ ایک انتہائی قریبی برادر ملک کے سربراہ کی طرف سے دیے جانے والے تحفے کو جو انہوں نے نہایت ہی برادرانہ جذبے کے ساتھ دیا اور کہا کہ یہ ایک گھڑی میں نے اپنے لیے بنائی ہے اور دوسری گھڑی میں آپ کو بحیثیت بھائی دے رہا ہوں، اور وہ گھڑی بھی جب بازار میں جا کے بک گئی تو آپ خود سوچئے کہ پاکستان کی عزت اور وقار کے پیچھے کیا رہ گیا ہے۔ تو یہ وہ سارے حقائق ہیں۔ خود خان صاحب اور پی ٹی آئی کہتی ہے کہ دو نہیں ایک پاکستان، دو نہیں ایک قانون، اور عمران خان صاحب ہمیں ہر جلسے میں سناتے ہیں وہ حدیث کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر میری بیٹی بھی کوئی ایسا جرم کرے تو اس کو بھی میں سزاوار، اور تم سے پہلے جو قومیں اسی لیے برباد ہو گئیں کہ بڑوں کے لیے اور قانون ہوتا تھا، چھوٹوں کے لیے اور قانون ہوتا تھا۔ تو اب اگر خان صاحب کے لیے کوئی اور قانون ہونا چاہیے، نواز شریف کے لیے کوئی اور قانون ہونا چاہیے، عام آدمی کے لیے کوئی اور قانون ہونا چاہیے، تو پھر وہ تحریک انصاف کدھر گئی ہے کہ جو رول آف لاء کی بات کرتی تھی؟ اور میں خاص طور پہ پی ٹی آئی کے جو حمایتی ہیں ان سے بھی کہوں گا کہ اگر تو ان کی وفاداری کسی کلٹ کے ساتھ ہے، کسی شخصیت کی سحر کے ساتھ ہے، تو پھر تو وہ جو مرضی ہے کریں، لیکن اگر وہ عمران خان کا ساتھ کسی اصول کی بنیاد پہ دیتے تھے تو اب جو عمران خان صاحب کے چہرے سے نقاب اترا ہے اور ہر روز اتر رہا ہے، اس کے بعد انہیں بھی نظر ثانی کرنی چاہیے، چونکہ عمران خان صاحب نے ان کے نیک جذبات کو مس یوز کیا ہے اور ان کو سنہرے باغ دکھا کے، ان کو سبز باغ دکھا کے ان کے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ اور عمران خان صاحب کو قانون کا سامنا کرنا چاہیے۔ سڑکوں پر آ کے گھیراؤ جلاؤ کرنا اور سڑکوں پر آ کے مظاہرے کرنا کس بنیاد کے اوپر؟ اگر آپ سچے ہیں تو آپ عدالت میں جائیں، آپ کو ریلیف مل جائے گا، لیکن اگر آپ جھوٹے ہیں تو اگر آپ نے چوری کی ہے تو پھر اگر آپ جتھوں کے ذریعے، اگر آپ ڈنڈوں کے ذریعے قانون کو زیر کرنا چاہیں گے تو پھر یہ تحریک انصاف نہیں ہے، یہ تحریک تشدد ہے،
یہ تحریک چوری ہے, یہ تحریک نافرمانی ہے, اور اس کو کوئی بھی مہذب معاشرہ برداشت اور قبول نہیں کر سکتا. تحریک انصاف نے کہا کہ سیاست میں عمران خان صاحب کا مقابلہ نہیں کر سکے تو الیکشن کمیشن کے ذریعے نااہلی کروائی گئی ہے. دیکھیے, عمران خان صاحب کا سیاست میں بھی ہم مقابلہ کر رہے ہیں. آج عمران خان صاحب جن چیزوں کے گرفت میں ہیں, یہ تو آج سے بہت پہلے وہ جرائم کر چکے ہیں, اور آپ کو معلوم ہے کہ 7 سال سے عمران خان صاحب نے فورن فنڈنگ کیس کو لٹکایا تھا, اور وہ ہیلے بہانوں سے قانونی جنگ کا سہارا لے کے, قانونی ضابطوں کا سہارا لے کر اس سے بچتے رہے. اور توشہ خانہ کیس بھی جب وہ حکومت میں تھے تب سے وہ اس کو مسلسل ڈیلنگ ٹیکٹکس استعمال کر رہے تھے, اور یہ کم از کم 1.5-2 سال کا معاملہ ہے جو چل رہا تھا. اور اس کے اوپر میں یقیناً داد دینا چاہوں گا ایک ہمارے جو صحافی ہیں رانا صاحب, جنہوں نے توشہ خانہ کیس کو پرسو کیا بڑی بہادری کے ساتھ, اور دیگر ہمارے صحافی جنہوں نے یہ ساری سٹوریز بریک کی اپنے میڈیا کے اوپر. تو آج یہ سب کی کلیکٹیو ایفرٹ ہے. 2 سال کے بعد بالآخر ایک نہ ایک دن تو آپ کی چوری پکڑی جاتی ہے نا. وہ جیسے کہتے ہیں کہ چور کے لیے ڈھیل تو ہے لیکن چور کے لیے فرار نہیں ہے, ایک دن قانون کے وہ نرغے میں آتا ہے. تو آج عمران خان صاحب کی فورن فنڈنگ چوری بھی پکڑی جا چکی ہے, توشہ خانہ کی چوری بھی پکڑی جا چکی ہے, اور ابھی تو بہت سی اور چوریاں ہیں جو منظر عام پہ آئیں گی. ایسا اقبال صاحب, یہ جو اسلام آباد کینٹینر آباد بن گیا ہے, جو کینٹینرز لگے ہوئے ہیں, یہ کب تک ہٹ جائیں گے؟ دوسرا ان پہ اب تک کتنا خرچہ ہو چکا ہے؟ دیکھیے, یہ جو خرچہ ہے یہ کوئی شوق سے نہیں حکومت کرتی, حکومت کے اوپر بوجھ پڑتا ہے, اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ایک جماعت مسلسل تشدد کی اور جتھوں کی سیاست کو کر رہی ہے. اگر واقعی وہ خود کو بے گناہ سمجھتے ہیں تو بجائے یہ کہ وہ سڑکوں پر آ کے احتجاج کریں, سڑکوں پر آ کے گراؤ جلاؤ کریں, ان کا فرض ہے کہ وہ عدالت میں جائیں, اپنی بے گناہی کریں. اگر وہ بے گناہ ہیں تو عدالت سے ان کو ریلیف مل جائے گا, لیکن اگر وہ گناہ گار ہیں تو پھر وہ اس طرح کے مظاہرے کر کے, اس طرح کے تشدد کے ذریعے قانون کو اپنے نیچے اور تابع نہیں کر سکتے. پاکستان میں خود تحریک انصاف اور عمران خان کہتے تھے 2 نہیں 1 قانون. تو اب عمران خان صاحب کو قانون کے سامنے سرنڈر کرنا چاہیے, ان کو تشدد اور گھلاؤ جلاؤ کی سیاست سے پرہیز کرنا چاہیے. ٹھیک, تھینک یو.